جنگ نہروان ختم ہو گئی. جو نہروان کے اندر شریک تھے وہ مدینہ پہنچ گئے. جناب ام المومنین موجود تھی مدینہ میں. کون سی تھی وہ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. بیوی نے ان افراد کو بلایا کہ جو جنگ نہروان میں شریک تھے. جب وہ سب آ گئے تو ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ فلاں آدمی کو کس نے قتل کیا, اور اس فلاں کا نام بھی موجود ہے. دو نام اس کے روایتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں. ایک نام مخدج, دوسرا نام ہے ذو الثدیہ. اور یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی ہے, جس کا میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ بلایا گیا ان سارے لوگوں کو جو جنگ نہروان میں شریک تھا. سوال کیا کہ مخدج کو جنگ نہروان میں کس نے قتل کیا؟ ان سب نے کہا علی مرتضیٰ نے اسے واصل جہنم کیا. بی بی کو یقین نہیں آیا. بی بی فرمانے لگی کہ کوئی گواہ بھی تمہارے پاس موجود ہیں جو اگر گواہی دیں کہ ہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ علی نے اسے واصل جہنم کیا تھا. کیا کیوں نہیں, ہم سب موجود تھے. اور لوگوں کو بلایا گیا آ کر گواہی دیں کہ مخدج کو کس نے واصل جہنم کیا. سب نے بیک آواز ہو کر کہا ہم نے خود دیکھا ہے کہ مخدج کو علی مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا. کہنے لگی بی بی کہ مجھے تو عمر عاص نے کہا تھا کہ میں نے واصل جہنم کیا ہے مخدج کو, اور تم کہہ رہے ہو کہ علی نے کیا ہے. اگر تمہارے پاس گواہ موجود ہے, دلیل موجود ہے, تو یقیناً تم صحیح کہہ رہے ہوگے کہ علی نے واصل جہنم کیا ہے. جاؤ اب تم چلے جاؤ, تمہارا کام پورا ہو گیا, اب بعد میں ملاقات ہوگی. یہ کہنے کے بعد ان کو رخصت کرنے لگی. تو رخصت ہونے کے بجائے وہ سارے جوان کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اتنا اہم سوال یہ کیا ہے کہ مخدج کو کس نے قتل کیا ہے. لگتا ہے آپ نے کچھ رسول اللہ سے مخدج کے بارے میں سنا تھا. آپ نے کیا سنا تھا مخدج کے بارے میں رسول اللہ سے؟ آپ کو کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں مخدج کے بارے میں کہ جو آپ اتنا زیادہ ایمفسائز کر رہی ہیں کہ مخدج کے بارے میں کس نے قتل کیا ہے. اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو ضرور بتائیے, ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا. بی بی مجبور ہوتی ہیں اور پھر یہ حدیث رسول بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا مخدج اپنے زمانے کا بدترین انسان ہوگا اور اس کا قاتل بہترین انسان ہوگا. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو اگر یہ فضائل آئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مصلحتیں تھیں, کیا مجبوریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث رسول بیان کرنی پڑی. اور یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں, واقعات بہت سارے ہیں. صرف اپنی بات کی تائید کے لیے ایک اور واقعہ میں ذکر کروں گا. قرآن کریم کی آیت بڑی معروف ہے, انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. یہ آیت آپ سبھی کی سنی ہوئی ہے. انا نحن نحيي الموتى, قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم ہیں کہ جو مردوں کو اٹھاتے ہیں, مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں. ونكتب ما قدموا واثارهم, عجیب پیغام ہے قرآن کا کہ ہم ان کے نامہ اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور جو وہ کام کر کے چلے گئے ہیں لیکن اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں, ان اثرات کو بھی لکھ رہے ہیں. کسی نے امام بارگاہ بنایا, چلا گیا اس دنیا سے, لیکن اس کے اثرات باقی ہیں, ان اثرات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں, ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے. کسی نے مسجد بنائی, چلا گیا وہ اس دنیا سے, مسجد میں آ کر لوگ ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. کسی نے اپنی اولاد صالح چھوڑ دی, وہ چلا گیا اس دنیا سے, اولاد نیک عمل انجام دے رہی ہے, باپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. کسی نے درخت لگا دیا, وہ چلا گیا, درخت کے نیچے آ کر لوگ سائے میں بیٹھ رہے ہیں, ثواب لکھا جا رہا ہے. یہ ساری روایتیں موجود ہیں. تو آثار کو بھی ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے عمل کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. پھر قرآن یہ کہتا ہے, توجہ رکھیے گا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے دنیا کے سارے علم کو محصور کر دیا ہے امام مبین کے اندر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو بزرگ آئے نبی اکرم کی خدمت میں. کون سے دو بزرگ تھے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کا نام بھی نہ لیا جائے تو پورا شجرہ سامنے آ جاتا ہے. تو وہ دو بزرگ آئے نبی اکرم کی خدمت میں, کہا کہ مجھے پوری آیت تو سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن آیت کا یہ آخری حصہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا نے سارا علم محصور کر دیا امام مبین میں. امام مبین سے مراد کون ہے؟ انداز عجیب ہے روایت کا. کہتے ہیں کہ دونوں بزرگ آئے اور نبی اکرم سے جب سوال کیا, نبی جواب دینا چاہتے تھے, نبی کے جواب سے پہلے خود جواب دے دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, آتے ہیں مولانا کے پاس پوچھنے کے لیے, آتے ہیں اپنا سوال لے کر عالم دین کے پاس, اور جب سوال پوچھ لیتے ہیں تو خود ہی جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. لقمہ مولانا کو دیا جا سکتا ہے لیکن مولا نبی کو نہیں دیا جا سکتا.
کیوں؟ کیونکہ نبی وہ ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنے زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، اس سے مراد تورات ہے نا، جس میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا ہے۔ نبی نے شاہ فرمایا اللہ، اس سے مراد تورات نہیں ہے۔ کہا پھر اس سے مراد انجیل ہوگا، انجیل میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا ہے۔ نبی نے شاہ فرمایا اللہ، اس سے مراد انجیل بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر اس سے مراد تو قرآن کریم ہی ہوگا جس میں سارا علم محصور کر دیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ، اس سے مراد قرآن بھی نہیں ہے۔ اب تو حیران ہو گئے کہ پھر امام مبین کون ہے کہ جس میں سارا علم محصور کر دیا ہے؟ ابھی نبی نے فرمایا تھا لا، وہاں سے مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، یا علی، اور نگاہ مصطفیٰ چہرے مرتضیٰ پر پڑی، فرمانے لگے ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء۔ جس امام مبین کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، یہی تو وہ امام ہے جس میں خدا نے کائنات کا سارا علم محصور کر دیا۔ اب صرف علم دین چاہیے تو علی کے در پر نہ ہو، کائنات کا علم علی کے در پر ملے گا۔ علم دنیا بھی چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم فلسفہ بھی چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم منطق چاہیے تو علی کے در پر آؤ، علم حیات جاننا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم ریاضیات جاننا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم نحو سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم صرف سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم تفسیر قرآن جاننا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم حدیث جاننا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم رجال جاننا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، علم طب سیکھنا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، جو کچھ جاننا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ۔ یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ حیدر 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 حیدر